بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار یاسر اور حضرت ابو بکر رضوان اللہ علیہم کو اپنی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے بازار سے کچھ سامان خرید کر لانے کے لیے بھیجا، جسے ہم جہیز کہنے لگے ہیں۔ جہیز کوئی اسلامی چیز نہیں ہے، جہیز گناہ بھی نہیں ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ سنت رسول ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے نکاح، رخصتی اور ولیمہ ان تمام کی بہت سی سنتیں ذکر کی ہیں، مگر یہ سنت کہیں نہیں ہے کہ یہ باپ کے لیے مستحب ہے کہ اپنی بیٹی کو کچھ جہیز دے کے رخصت کرے۔ صرف ایک ہی شادی نظر آتی ہے تاریخ اسلام میں جس میں رسول کریم نے کچھ جہیز دیا ہے۔ جہیز پر بحث کرنے سے پہلے یہ جان لیا جائے کہ جہیز کے معنی کیا ہیں۔ عربی لفظ جہازہ کے اردو معنی ہے سامان تیار کرنا۔ یہ سامان جب دلہن کے لیے تیار ہوتا ہے اس کو جہیز کہتے ہیں۔ یہ سامان کبھی مسافر کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس کا نام تجہیز ہے۔ یہ سامان کبھی مردے کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس کو تجہیز و تکفین کہتے ہیں۔ جہیز کا لفظ عربی کے اسی لفظ جہازہ سے ماخوذ ہے۔ اصل معنی ہے جہیز کے سامان تیار کرنا۔ پیغمبر اسلام کے گھر میں فاطمہ نے بھی پرورش پائی ہے اور علی نے بھی اسی میں زندگی گزاری ہے، الگ سے کوئی گھر نہیں۔ تو اس شادی کے موقع پر پیغمبر ایک طرح سے علی کے بھی سرپرست ہیں اور فاطمہ کے بھی سرپرست ہیں۔ یہ نیا جوڑا اپنی زندگی شروع کرنے جا رہا ہے۔ ان کے گھر میں کوئی سامان نہیں ہے۔ یہ سامان پیغمبر اسلام ان کو خرید کے دینا چاہ رہے ہیں۔ اسی لیے اس کے علاوہ جو شادیاں ہوئیں جس میں ایک لڑکا اپنا گھر پہلے سے چلا رہا ہے، اس کے اندر پیغمبر نے کبھی جہیز کی بات نہیں کی۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جہیز اسلام میں حرام ہے، لیکن حرام نہ صحیح تو مستحب بھی نہیں ہے۔ اس کی کوئی بہت تاکید نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاں، ایک شخص کے جو لڑکے کا سرپرست ہو اور لڑکی کا بھی وہی سرپرست ہو، جب ان دونوں کی شادی کرے تو شادی کے بعد ان کا گھر چلانے کے لیے کچھ سامان تیار کر کے ان کو دے۔ لیکن جو عام معاملات ہیں جہاں لڑکے کی الگ فیملی ہوتی ہے، لڑکی کا الگ خاندان ہوتا ہے، وہاں جہیز کوئی مستحب چیز نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام میں جہیز دینا نہ فرض ہے نہ سنت۔ البتہ اگر کوئی خوشی سے اپنی استطاعت کے مطابق کچھ دے تو جائز ہے، لیکن جہیز کا مطالبہ کرنا یا اسے شادی کی شرط بنانا ناجائز اور حرام ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے جو جہیز کا سامان تیار کرایا ہے وہ اپنے پیسے سے نہیں بلکہ وہ حضرت علی کے پیسے سے تیار کرایا ہے۔ اور یہ پیسے کون سے ہیں؟ یہ جناب فاطمہ اور حضرت علی کے نکاح کا مہر ہے۔ 400 مثقال کتابوں میں لکھا ہے جو 500 درہم بنتے ہیں، اور یہی مہر پیغمبر اسلام نے اپنی تمام بیویوں کا رکھا۔ 500 درہم مہر قرار دیا گیا اس شادی میں۔ اس مہر کو لے کے اسی سے اپنی بیٹی کے لیے سامان تیار کیا گیا۔ تو اول تو جہیز دینا کوئی مستحب نہیں ہے، دے دیں تو گناہ بھی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول نے بھی جو جہیز دیا ہے وہ مہر میں سے تیار کروایا گیا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ رسول کی بیٹی کا جہیز کیا ہے، یہ بھی دیکھ لیجئے۔ اور اس جہیز کو دیکھنے کے بعد یہ سوچئے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی خوشی سے جہیز دے رہے ہیں، چلیں وہ کوئی بات نہیں، لیکن جو کہتے ہیں کہ یہ سنت رسول ہے یا سنت فاطمہ ہے، وہ سمجھ لیں کہ کیا وہ والا جہیز سنت فاطمہ ہے جس میں 40-50 انچ کی LCD، فریج، AC، مہنگا ترین فرنیچر، گاڑی اور بنگلہ بھی شامل ہوتا ہے۔ فاطمہ کا جہیز کیا ہے؟ فاطمہ کے جہیز میں فقط 16 چیزیں ہیں، اور 16 چیزوں کا حساب بہت آسان ہے۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق جسم کی پردہ پوشی سے ہے، 4 چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق بستر کے معاملات سے ہے، 5 چیزیں ایسی ہیں جو برتن کی شکل میں ہیں، 1 چیز ایسی ہے جو زیور کی شکل میں ہے، اور 2 چیزیں گھرداری کے سامان سے متعلق ہیں۔ ان 16 چیزوں کی تفصیل یہ ہے کہ 4 چیزیں جن کا تعلق ستر پوشی یا جسم سے ہے، ان میں نمبر 1 ایک پیرہن پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی کو دیا۔ صرف ایک پیرہن یعنی ایک نیا لباس جس کی قیمت 7 درہم ہے۔ دوسری چیز ایک مکنا، سر کو چھپانے کے لیے چھوٹا سا چادر کا ایک ٹکڑا جس کی قیمت 1 درہم ہے۔
یہ دوسری چیز ہے جو فاطمہ کو دی گئی۔ تیسری چیز میں اختلاف ہے۔ کچھ علماء کے مطابق برقعے کے لیے خیبری چادر خریدی گئی۔ خیبر کے علاقے سے بہت اچھی چادر بن کے مدینے میں آتی تھی۔ ایک خیبری چادر پیغمبر نے اپنی بیٹی کو دی، لیکن یہ چادر اتنی بڑی نہیں کہ پورا جسم چھپ جائے۔ اگر سر کو چھپایا جاتا ہے تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر کو چھپایا جاتا ہے تو سر تک یہ چادر نہیں پہنچتی ہے، اس لیے اس کے ساتھ مکنا دینا پڑ گیا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ خیبری برقعے کے بجائے 2 برد یمانی پیغمبر نے دی تھیں۔ بہرحال بات وہی ہے کہ اپنی بیٹی کو پیرہن دیا، مکنا دیا بال چھپانے کے لیے، اور پھر برقعے کے لیے خیبری چادر یا برد یمانی خرید کے دی۔ چوتھی چیز اونی یعنی جانور کے بالوں سے بنا ہوا ایک پردہ دیا گھر کے دروازے پر لٹکانے کے لیے۔ یہ 4 چیزیں ہو گئیں جن کا تعلق پردے سے اور جسم چھپانے سے ہے۔ اس کے بعد 4 اور چیزیں دی گئیں جن کا تعلق فرنیچر سے ہے، اور یہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ 1 کھجور کی رسی کا بنا ہوا پلنگ۔ نمبر 2 پلنگ پر بچھانے والے گدے جن میں سے ایک میں جانور کے بال بھرے ہوئے ہیں اور ایک میں کھجور کے پتے بھرے ہیں۔ نمبر 3 4 سرہانے، 2 میں جانور کے بال ہیں اور 2 میں کھجور کے پتے ہیں۔ اور چوتھی چیز زمین پہ بچھانے کی چٹائی۔ یہ کل فرنیچر ہو گیا۔ 4 چیزیں جسمانی پردے کے بارے میں، 4 چیزیں یہ، اور 2 چیزیں گھرداری کا سامان، 1 چکی اور 1 پانی بھرنے کی مشک۔ یہ 10 چیزیں ہو گئیں۔ 5 برتن پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی کو دیے ہیں، 15 چیزیں ہو گئیں۔ 5 برتنوں میں ایک تو پیغمبر اسلام نے تانبے کا بنا ہوا ایک برتن دیا ہے کپڑے دھونے کے لیے۔ اس کے بعد پانی رکھنے کے لیے مٹی کا بنا ہوا ایک مٹکا یا گھڑا، یہ دوسری چیز ہے۔ تیسرا برتن جو پیغمبر اسلام نے دیا اپنی بیٹی کو وہ کھال کا بنا ہوا ایک پیالہ نما برتن تھا، جس کے اندر پانی ڈالا جاتا ہے جس سے طہارت وغیرہ کا کام لیا جاتا ہے، اس لیے لوگوں نے اس کو لوٹا لکھا ہے۔ چوتھا برتن جو دیا گیا وہ لکڑی کا ایک پیالہ ہے جس میں دودھ رکھا جاتا ہے۔ تو کپڑے دھونے کا ایک تشت، پانی رکھنے کا گھڑا، دودھ رکھنے کا پیالہ اور طہارت وغیرہ کے لیے لوٹے کی مانند ایک کھال کا بنا ہوا برتن 4، اور کچھ چھوٹے چھوٹے کوزے یعنی پیالیاں اور گلاس، یہ کل 5 طرح کے برتن ملے فاطمہ کو۔ زیور جو تھے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ چاندی کے بنے ہوئے 2 بازو بند تھے، اور بعض نے لکھا ہے کہ نہیں، چاندی کا ایک ہار تھا جو حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ترکے سے بچا اور وہ فاطمہ کے لیے رکھا گیا۔ صرف ایک زیور، وہ بھی سونے کا نہیں، چاندی کا بنا ہوا ہار۔ یہ 16 چیزیں ہو گئیں۔ جس میں آپ نے دیکھا لباس کتنا ہے؟ 4 چیزیں۔ جس میں آپ نے دیکھا فرنیچر کتنا ہے؟ صرف 4 چیزیں۔ گھرداری کا سامان صرف 2 چیزیں، 5 برتن اور 1 زیور۔ یہ 16 چیزوں پر مشتمل فاطمہ کا جہیز تھا۔ اتنا مختصر جہیز، اور اسی لیے 1 زرہ کی قیمت کے اندر یہ سارا جہیز آ گیا۔ پھر بھی 1/3 پیسے بچ گئے جس سے خوشبو خریدی گئی۔ یہ وہ کل جہیز ہے جو سید کائنات اپنی سیدہ کائنات بیٹی کو دے رہے ہیں۔ 16 چیزوں پر مشتمل یہ مختصر سا جہیز بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نہیں خریدا ہے۔ چاندی کا ہار وہ بھی رسول نے نہیں خریدا، بلکہ خدیجہ طاہرہ کے تمام مال میں سے بچا ہوا ایک ہار رہ گیا تھا جو خدیجہ کی بیٹی کو دے دیا گیا، اور باقی جہیز کی جو 15 چیزیں ہیں وہ بھی رسول نے خود نہیں خریدی ہیں، اسی مہر سے ان چیزوں کو خریدا ہے جو علی سے لیا ہے۔ نکاح سے پہلے علی سے مہر لے لیا گیا، اسی مہر سے سامان خرید کے دیا گیا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی کو فقط ایک ہار دیا بس، اور باقی جتنا سامان ہے وہ بھی علی ہی کے پیسے سے خرید کے فاطمہ کو دیا گیا، بلکہ علی کا نہیں، مہر تھا، اس لیے وہ فاطمہ کا مال بن گیا ہے۔ فاطمہ ہی کے پیسے سے فاطمہ کا جہیز تیار کیا گیا ہے، اور وہ بھی اتنا مختصر۔ یہ ہے سنت رسول، یہ ہے طریقہ رسالت، یہ ہے نکاح کا طریقہ۔ اگر ایسا جہیز ہے تو پھر تو بے شک اپنی بیٹی کو دیجیے، لیکن اگر اس سے زیادہ بوجھ اپنے آپ پہ لاد دیا گیا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری شادیاں ساری خوشی دے سکتی ہیں ہم کو اور آپ کو، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والی ہیں۔ بہرحال ذی القعدہ میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح ہو گیا۔ ذی الحجہ کے مہینے میں اب رخصتی کا موقع آیا۔
تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ پیغمبر نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا بڑی شان و شوکت کے ساتھ، کیونکہ مقام فاطمہ تمام مدینے والوں کو بلکہ تمام مسلمانوں کو بتانا ہے۔ چنانچہ فاطمہ کا جہیز بہت ہی سادہ، فاطمہ کا نکاح بہت ہی سادہ طریقے سے، لیکن رخصتی بڑی شان و شوکت کے ساتھ ہو رہی ہے۔ حضرت علی اور ان کے گھر والے اپنی خواہش رسول تک پہنچا چکے ہیں، اور حضرت ام ایمن بھی اس چیز کی فرمائش کر چکی ہیں۔ چنانچہ ذی الحجہ کے مہینے میں اب پیغمبر اسلام نے رخصتی کا اہتمام کیا اور خاندان کی عورتوں سے کہا کہ فاطمہ کو تیار کرا کے میرے پاس لاؤ۔ وہی واحد لباس پہن کے جو اس خاص موقع کے لیے خریدا ہے فاطمہ کو لایا جا رہا ہے، باپ کے پاس آ رہی ہیں۔ شرم و حیا کی وجہ سے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ پیغمبر کے پاس پہنچیں۔ پیغمبر نے ایک مرتبہ اپنی بیٹی کو دیکھا، باپ کے قریب آئیں، حیا اور شرم اور بڑھ گئی۔ ایک مرتبہ فاطمہ کے پاؤں میں لغزش ہوئی، باپ نے آگے بڑھ کے بیٹی کو سنبھالا اور اس کے بعد ایک دعا دی، پروردگار فاطمہ کے قدموں کو دنیا اور آخرت میں ہر جگہ لغزش سے محفوظ فرما۔ یہ دعا کرنے کے بعد بیٹی کو سنبھالتے ہیں، اپنے پہلو میں بٹھاتے ہیں اور پھر حکم دیا کہ اے علی تم آ کے میرے دوسرے پہلو میں بیٹھو۔ پیغمبر درمیان میں ہیں، ایک طرف علی ہیں، ایک طرف فاطمہ ہیں۔ اس کے بعد باپ اپنی بیٹی کو ایک نصیحت کر رہا ہے۔ یہ نصیحت پیغمبر جیسے باپ کو فاطمہ جیسی بیٹی کو کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی، لیکن ایک سنت پیغمبر قائم کر رہے ہیں کہ باپ کی محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہیز کا ڈھیروں سامان بھر دو، چاہے بعد میں اس کی وجہ سے ساری زندگی سسرال والوں سے لڑائی ہوتی رہے اور جھگڑا ہوتا رہے۔ نہیں، اصلی اگر محبت ہے باپ کو بیٹی سے تو دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی نصیحتیں کر کے اسے سسرال بھیجے کہ اس کی آئندہ زندگی سکون و آرام سے گزرے۔ اس جہیز کا کیا فائدہ کہ 6 مہینے بھی سکون سے زندگی نہ گزرے اور شوہر اور بیوی میں، ساس اور بہو میں، نند اور باوج میں اختلاف پیدا ہو جائے۔ اصل جو چیز ہے باپ کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بیٹی کی آئندہ زندگی کا خیال کرے۔ مال و دولت کا مطلب تو یہ ہے کہ معاشرے کے سامنے اپنا سٹیٹس اور اپنا مقام بیان کرنا ہے کہ ہم اتنے پیسے والے ہیں۔ بیٹی سے یہ محبت نہیں ہے۔ پیغمبر بتا رہے ہیں کہ اصلی محبت یہ ہے کہ رخصتی کے وقت جو پیغمبر داماد اور بیٹی دونوں سے گفتگو کر رہے ہیں، کہا کہ بیٹی فاطمہ تھوڑی دیر پہلے جبرائیل میرے پاس آئے اور آ کے یہ کہہ گئے ہیں کہ پروردگار نے یہ فرمایا ہے کہ اگر میں علی کو پیدا نہ کرتا تو فاطمہ کا کوئی کفو نہیں ہو سکتا تھا اور فاطمہ کی کہیں شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ بیک وقت 2 باتیں ہیں، منزلت فاطمہ آ گئی جو علی سن رہے ہیں، اور وہ جو ہر شادی کے لیے اہم ترین بات ہے کہ بیوی کی نگاہ میں اپنے شوہر کی عزت، کہ بیوی اپنے شوہر کا احترام کرے، بیوی اپنے شوہر کی فضیلت مانے۔ جہاں شوہر کو حقارت سے دیکھا گیا وہیں سے سارے جھگڑے شروع ہو گئے۔ وہ باپ، وہ ماں، وہ بڑی بہنیں، خاندان کی وہ بزرگ خواتین جو باقاعدہ ٹریننگ دے کے اپنی بیٹی کو بھیجتی ہیں کہ کس طرح شوہر کو دبانا ہے اور کس طرح سسرال والوں پہ قابو پانا ہے، وہ سیرت رسول کے بالکل برعکس جا رہی ہیں۔ پیغمبر رخصتی کے وقت جہیز پر اتنا زور نہیں دے رہے ہیں جتنا نصیحت کے اوپر۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ فاطمہ زہرا بخوبی آگاہ ہیں کہ علی کا مقام کیا ہے اور میری منزلت کیا ہے، لیکن ایک سنت قائم ہو رہی ہے کہ شوہر کا احترام، شوہر کی فضیلت، شوہر کا مقام بیوی کے لیے واضح کرنا ہے۔ اس کے بعد ہی آئندہ زندگی آرام سے گزرے گی۔ تو پہلا جملہ یہ تھا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے علی کو دیکھا اور کہا کہ اے علی، دنیا کی جو بہترین بیوی ہے وہ فاطمہ ہے جو میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، اور پھر فاطمہ کو دیکھ کر فرمایا کہ جو دنیا کا بہترین شوہر ہو سکتا ہے وہ علی ہے کہ جس کے گھر تم جا رہی ہو۔ ان تمام نصیحتوں کا ایک مقصد ہے کہ شوہر بھی اپنی بیوی سے محبت کرے اور اس کے احترام کا خیال کرے، اور اسی طرح بیوی کی بھی ایک ذمہ داری ہے۔ پیغمبر نصیحتوں کے ذریعے اس کو واضح کر رہے ہیں، اور یہ جملہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ پیغمبر نے آسمان کی جانب دیکھا اور ہاتھ اٹھا کے کہا، پروردگار، تو نے جتنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے اس میں سب سے زیادہ محبت مجھے اپنی بیٹی سے ہے، اور پروردگار جو علی ہے یہ بھی تمام مخلوقات میں مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔
اس کے بعد دعا مانگی کہ پروردگار انہیں ایک دوسرے کا دوست و مددگار بنا۔ یہ وہ نصیحت ہے جو بیٹی اور داماد کو کی جا رہی ہے۔ یہ وہ دعا ہے کہ جو مانگی جا رہی ہے۔ یہ نہیں کہ میری بیٹی میرے داماد پہ غالب آ جائے، یا یہ کہے کوئی گھر والا کہ میرا بیٹا آنے والی بہو پہ غالب آئے۔ نہیں، پروردگار ان دونوں کو ایک دوسرے کا مددگار بنا۔ جب تک کہ مدد کا جذبہ نہ ہو کوئی گھرانہ نہیں چل سکتا ہے۔ بہترین سے بہترین گھرانے میں شادی کی جائے، اعلیٰ سے اعلیٰ جہیز دیا جائے، سب بیکار ہے۔ اس کے بعد حکم دیا خاندان کی عورتوں کو کہ اب فاطمہ کو رخصت کرنا ہے۔ پانی کا ایک تشت منگوایا اور اپنی بیٹی کے سر اور سینے اور جسم پہ چھڑکا، اور اس کے بعد اب رخصتی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ وہی ایک لباس جو جہیز میں دیا گیا ہے، اسی کو پہنا کے پیغمبر اسلام اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں۔ اماری لائی گئی۔ سلمان فارسی کو حکم دیا کہ تمہیں اس کی مہار پکڑنا ہے۔ مہاجرین اور انصار کی عورتوں کو حکم دیا کہ تمہیں فاطمہ کی سواری کو علی کے گھر تک لے کے جانا ہے۔ اب تک علی رسول کے ساتھ رہتے تھے، اور اب پیغمبر اسلام نے علی کا گھر علیحدہ کیا ہے، وہی گھر جو حجرہ فاطمہ کے نام سے مشہور ہے۔ لیکن بعض روایتوں میں ایک اور بات بتائی گئی ہے کہ پیغمبر نے ابتدائی 6 دن کے لیے بیٹی اور داماد کو مدینے کے آخری محلے میں ایک انصاری صحابی کا مکان تھا، ان سے وہ مکان عاریتاً لیا اور اس وقت فاطمہ کو رخصت کر کے اس مکان میں بھیجا۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک جب ہم مسجد نبوی سے باہر آتے تھے باب السلام سے اور مسجد غمامہ کی جانب جاتے تھے، تو راستے میں ایک مسجد پڑتی تھی جس کا نام مسجد فاطمہ تھا۔ اب اسے توڑ دیا گیا ہے اور یہاں پہ گاڑیاں کھڑی کرنے کے لیے پارکنگ لان بنا دیا گیا ہے۔ یہ وہ مکان تھا جہاں شادی کے بعد 1 ہفتے تک پیغمبر نے بیٹی اور داماد کو رہنے کا حکم دیا۔ علی اور فاطمہ 1 ہفتے تک اس مکان میں رہے، اور پیغمبر کا یہ بھی حکم تھا کہ اس موقع پہ کسی اور کو ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب جناب فاطمہ اس مکان تک پہنچ گئیں تو پیغمبر اسلام اس مکان میں اپنی بیٹی کے پاس جاتے ہیں۔ اب جلوس اس طرح سے چلا تھا کہ مسجد نبوی سے فاطمہ کی اماری چلی، سلمان آگے آگے ہیں، مہاجرین اور انصار کی عورتیں اپنے پورے حجاب کے ساتھ فاطمہ کی سواری کو گھیرے میں لے کے چل رہی ہیں، اور کچھ اشعار پڑھے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ مکان آ گیا، وہاں پہ فاطمہ کو اتارا گیا۔ پیغمبر پھر ایک نصیحت کرنے کے لیے وہاں پہ آ رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام آئے بیٹی کے پاس، اور اس موقع پہ پیغمبر نے وہ جملہ کہا جس کے اثرات سیرت فاطمہ میں بار بار ہمارے سامنے آتے ہیں۔ بیٹی، میں نے تیری شادی اس سے کی کہ تیرے باپ کے بعد کائنات میں فضیلت میں اس سے کوئی افضل نہیں ہے، لیکن اگر تو دولت دنیا یہاں تلاش کرے گی تو وہ تجھے نہیں ملے گی۔ اس لیے بیٹی، اپنے شوہر سے کوئی ایسی فرمائش نہ کرنا جسے وہ پورا نہ کر سکے اور اسے بعد میں دکھ اور تکلیف ہو۔ یہ وہ جملہ ہے جسے فاطمہ نے اس طرح سے یاد کیا کہ اس کے بعد کئی واقعات میں اس کا اثر نظر آیا۔ مثلاً کافی عرصہ بعد کی بات ہے کہ ایک دن پیغمبر اسلام بیٹی کے گھر میں گئے۔ بیٹی باپ کے استقبال کے لیے کھڑی ہوئی، لیکن جیسے ہی کھڑی ہوئیں غش کھا کے گر پڑیں۔ پیغمبر اسلام گھبرا گئے۔ ایک عام باپ اپنی بیٹی کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتا ہے، کہاں پیغمبر جیسا باپ اور فاطمہ جیسی بیٹی۔ گھبرا گئے پیغمبر، آگے بڑھے، اپنی آغوش میں لیا بیٹی کو، پانی چھڑکا، فاطمہ ہوش میں آئیں۔ فاطمہ بیٹی، یہ تیری کیا حالت ہے؟ فاطمہ چھپانا چاہ رہی ہیں، لیکن کیسے چھپائیں واقعے کو، اس لیے کہ صدیقہ طاہرہ ہیں، غلط بیانی کر نہیں سکتی ہیں۔ آہستہ آہستہ کہا، بابا 8 پہر گزر گئے ہیں، ایک فاقہ ہے گھر کے اندر، کمزوری کی وجہ سے یہ حالت ہو گئی ہے۔ جو ساری کائنات کا حکمران ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹی، تیری یہ کیفیت؟ کہا کہ ہاں بابا، کیونکہ آپ نے رخصتی کے وقت یہ کہا تھا کہ شوہر کے گھر میں کوئی ایسی فرمائش نہ کرنا جسے شوہر پورا نہ کر سکے، تو میں نے اسی وقت اپنے دل میں یہ عہد کیا تھا کہ میں شوہر کے گھر میں جا کے کوئی فرمائش نہیں کروں گی۔ جیسی غذا، جیسا لباس، جیسا مکان میرا شوہر دے گا، اسی پہ راضی رہوں گی۔ کتنے باپ ایسے ہیں جو اپنی ان بیٹیوں کو جو فاطمہ کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں، ایسی نصیحت کر کے رخصت کرتے ہوں۔ وہاں تو ساری نصیحتیں وہ ہوتی ہیں
جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سہولت و آرام ان کی بیٹی کو ملے۔ بہرحال پیغمبر اسلام نے پہلی نصیحت اپنے گھر میں کی اور دوسری نصیحت فاطمہ کے گھر میں جا کے فاطمہ کے سر پہ ہاتھ پھیر کے کی، اور فاطمہ نے باپ کی نصیحت سنتے ہی دل میں ایک ارادہ کر لیا۔ یہاں پر روایت یہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر سے باہر آنے لگے، اسما نامی ایک خاتون کو وہاں دیکھا۔ اکثر علماء نے لکھا ہے کہ یہ جناب اسما بنت امیس ہیں۔ جناب فاطمہ کی بہت زیادہ خدمت کی ہے آخری زمانے میں جناب اسما بنت امیس نے، جو ایک طرح سے جناب فاطمہ کی جیٹھانی بنتی ہیں، کیونکہ حضرت علی کے بڑے بھائی جناب جعفر طیار کی بیوی ہیں۔ اکثر علماء نے لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام نے جناب اسما بنت امیس کو دیکھا، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ جناب اسما بنت امیس نہیں تھیں، کیونکہ وہ تو اس وقت مدینے میں تھی ہی نہیں، وہ تو حبشہ میں تھیں جہاں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے گئے تھے، اور جنگ خیبر کے موقع پر اس شادی کے 4 سال بعد واپس آئیں۔ یہ کوئی اور اسما ہیں۔ بہرحال اسما نامی خاتون کو پیغمبر اسلام نے دیکھا تو فرمایا، اسما، میں نے منع کیا تھا کہ اس وقت کوئی بھی اس گھر میں نہ رہے، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اسما کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا، اللہ کے رسول، اگرچہ یہ جسارت تو ہو رہی ہے، لیکن ایک وصیت پہ مجھے عمل کرنا ہے۔ جب مکے میں خدیجہ طاہرہ کا آخری وقت آیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں خدیجہ کے سرہانے تھی۔ خدیجہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے گھبرا کے کہا کہ شہزادی، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کہا کہ اسما، میں موت کے خوف سے نہیں رو رہی، دنیا سے تو جانا ہی ہے، بس مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ میرا انتقال ہو جائے گا۔ میرا پورا خاندان اور میرے شوہر کا پورا خاندان ہمارا مخالف ہے۔ جب میری بیٹی کی رخصتی ہوگی، میکے سے کسی عورت کو ضرور جانا چاہیے۔ کون ہوگا میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ جانے والا؟ اسما کہتی ہیں کہ میں نے کہا، شہزادی، اگر یہ گستاخی نہ ہو تو آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ اس وقت میں جاؤں اور فاطمہ کے میکے کی طرف سے آپ کی نمائندگی کروں گی۔ خدیجہ طاہرہ نے کہا، اسما، اپنے وعدے کو بھولنا نہیں، میں تمہیں وصیت کرتی ہوں۔ تو اللہ کے رسول، میں نے شہزادی خدیجہ طاہرہ سے مکہ میں یہ وعدہ کیا تھا کہ فاطمہ زہرا کو میکے کی کمی محسوس نہ ہونے دوں گی۔ پیغمبر اسلام نے خدیجہ کا نام سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے گھر سے باہر آئے۔ کہا، اسما، ٹھیک ہے، تم نے خدیجہ سے وعدہ کیا تھا، چنانچہ تم اسی گھر میں رہو۔ وہ قلبی محبت تھی پیغمبر اسلام کو حضرت خدیجہ سے کہ زندگی میں جب کبھی خدیجہ کا نام پیغمبر کے سامنے آیا، پیغمبر کو وہ ساری قربانیاں اور ایثار یاد آ گیا، اور پیغمبر اسلام ان کو یاد کر کے روئے ہیں۔ چنانچہ اس وقت بھی روتے ہوئے باہر آ گئے۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ اسی دن یعنی رخصتی کے اگلے دن جب رسول گئے ہیں اپنی بیٹی کے پاس تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک جوڑا میں نے شادی کے لیے اپنی بیٹی کو خرید کے دیا تھا، وہ جوڑا بھی نظر نہیں آ رہا۔ وہی پیوند لگا ہوا پرانا لباس جو فاطمہ پہلے ہی سے اپنے گھر میں پہن رہی تھیں، وہی لباس پہن رکھا ہے۔ ابھی شادی کو ایک دن بھی نہیں گزرا ہے، رات کو رخصت ہو کے آئیں اور اگلی صبح کی بات ہے۔ پیغمبر حیران ہوئے، بیٹی فاطمہ، وہ جو لباس تمہیں خرید کے دیا تھا وہ کہاں ہے؟ یہ تم نے پھٹا پرانا میکے والا لباس کیوں پہن لیا ہے؟ کہا، بابا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ لباس خراب نہ ہو، اس لیے میں نے اسے محفوظ کر کے رکھ دیا ہے، ایسی جگہ کہ کبھی خراب نہ ہو، اور جب زیادہ ضرورت ہو اس وقت میں اسے پہن کے آؤں۔ عام باپ ہوتا تو شاید خاموش ہو جاتا، لیکن پیغمبر کو تو سب کچھ معلوم ہے، وہ ہم کو یہ ایک پیغام بھی دینا چاہتے ہیں۔ کہا، بیٹی فاطمہ، کہاں محفوظ کر کے رکھا ہے؟ کس جگہ ہے وہ لباس؟ کہا، بابا، آج صبح جب نماز کے لیے ہم بیدار ہوئے، علی تو مسجد میں چلے گئے، میں گھر میں اکیلی تھی، ایک فقیر یہاں سے سوال کرتا ہوا گزرا، میں نے فوراً لباس تبدیل کر کے یہ پرانا لباس پہنا اور وہ جو شادی کا بہترین لباس تھا وہ لا کے اس فقیر کو دے دیا۔ پیغمبر نے کہا، بیٹی، آخر کیوں؟ کہا، بابا، اس لیے کہ مجھے میری ماں خدیجہ نے یہ بتایا ہے کہ ایک دن جب میری ماں نے ایک بڑی دولت آپ کے حوالے کی، یہ شادی کے بعد لیکن اعلان رسالت سے پہلے کا واقعہ ہے، کوئی تجارتی قافلہ آیا جناب خدیجہ کا، بہت نفع ہوا ان کو، سارا پیسہ لا کے شوہر کو دے دیا،
جس وقت انہوں نے یہ سارا مال لا کے آپ کو دیا اور آپ وہ مال لے کے باہر چلے گئے، جب شام کو واپس آئے تو یہ دیکھا کہ آپ کرتے کی جگہ بوری پہنے ہوئے ہیں۔ میری ماں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے آپ سے پوچھا کہ وہ آپ کا لباس کہاں گیا، تو آپ نے کہا کہ خدیجہ، میں یہ سارا مال جو تم نے دیا تھا مکے کے غربا میں تقسیم کر رہا تھا۔ جب میں نے سب کچھ سب کو دے دیا تو ایک غریب بہت دیر سے اس کو اطلاع ملی، تاخیر سے آیا۔ اس نے آ کے کہا کہ مجھے بھی کچھ دیجیے، میں تو بہت زیادہ محتاج ہوں، میں تو سب کچھ دے چکا تھا، فقط ایک لباس تھا میرے پاس۔ میں نے بوری اٹھائی جس میں سامان لے کے آیا تھا، بوری کو پہنا اور اپنا کرتا اسے دے دیا۔ اور اے خدیجہ، اصل میں وہی چیز محفوظ رہتی ہے جو انسان راہ خدا میں دے دے، کیونکہ وہ قیامت میں واپس ملتی ہے، اور وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے جو دنیا میں خود استعمال کرو، وہ واپس نہیں ملتی ہے۔ تو جو کچھ میں نے دیا ہے یہ قیامت میں مجھے ملے گا۔ تو بابا، یہ آج میں نے آپ ہی کی سنت پہ عمل کیا ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ قیامت کے میدان میں یہ شادی والا لباس پہن کے جاؤں، تو میں نے اس لیے غریب کو دے دیا کہ قیامت کے دن یہ اللہ مجھے واپس کرے گا اور یہ پھٹا ہوا لباس اسی دنیا میں چھوڑ کے جاؤں۔ چنانچہ اس واقعے میں ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ کبھی یہ نہ سمجھو کہ دنیا میں دی جانے والی خیرات ضائع ہوتی ہے۔ پانی کا گلاس بھی پلاؤ گے تو کوثر کی صورت میں آخرت میں تمہیں واپس ملے گا۔ بہرحال پیغمبر اسلام اور ان کی بیٹی کے درمیان اگلے دن صبح سویرے یہ مکالمہ ہوا۔ اس کے بعد پیغمبر نے کہا، اے علی، شادی ہو گئی ہے، اب تمہیں ولیمے کا انتظام کرنا ہے۔ اب جو ظاہری حالت تھی اہل بیت کی، جہاں 8 پہر فاقے سے گزر جاتے تھے، وہاں ولیمے کا کیا انتظام؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ 8-10 آدمیوں کے کھانے کا سامان میں نے تیار کر لیا، پیغمبر اسلام کو اطلاع کی، پیغمبر آئے، کہا کہ جاؤ اور جا کے مسلمانوں کو بھی بتا دو کہ یہ تمہاری شادی کا ولیمہ ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ جس وقت میں مدینے کی مسجد میں داخل ہوا کہ یہاں جا کے جو مسلمان ہوں گے ان کو بتا دوں گا۔ عام طور پہ مسجد میں 10-12 مسلمان ہوتے ہیں، نمازوں کے وقت میں تو سب لوگ آتے ہیں، یہ کوئی نماز کا وقت تو ہے نہیں، 10-12 مسلمان ہوں گے، ان کو بلا کے لاؤں گا۔ اب جو پہنچا تو آج ایسا اتفاق کہ ساری مسجد بری ہوئی ہے۔ اب حضرت علی کہتے ہیں کہ کھانا بہت کم ہے، مہمان بہت زیادہ ہیں، چنانچہ مجھے شرم محسوس ہوئی کہ اس ماحول میں اگر میں ایک کو کہوں اور ایک کو نہ کہوں تو جس کو نہیں کہا جائے گا وہ برا بھی مانے گا اور اس کے دل کو تکلیف بھی ہوگی۔ چنانچہ میں مسجد سے نکلا اور ایک پہاڑی پہ کھڑا ہوا اور جا کے آواز دی کہ اے مدینے والو، میری شادی کا ولیمہ ہے، اس میں شرکت کے لیے آ جاؤ۔ سوچا کہ بھئی یہ آواز میں نے دی، 8-10 آدمی سنیں گے، باقی کو شکایت کا موقع بھی نہ رہے گا، تو میں تو کہوں گا کہ میں نے سب کو دعوت دے دی تھی۔ یہ سوچ کے حضرت علی واپس آئے۔ اب جو گھر کے دروازے پہ پہنچے تو دیکھا کہ پورا گھر مسلمانوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ پیغمبر اسلام نے کہا، اے علی، اللہ نے تمہاری آواز کو اتنا پھیلایا کہ مدینے کے ہر گھر کے اندر یہ آواز چلی گئی۔ اب حضرت علی کے لیے اور بڑا مسئلہ ہے کہ وہاں تو خالی مسجد کے نمازی دیکھ کے کھانے کا سامان کم لگ رہا تھا، یہاں تو سارا مدینہ آ گیا ہے، یعنی اگر مسجد میں کہتے تو پھر بھی کم لوگ آتے، وہ جو باہر پہاڑ پہ کھڑے ہو کے کہا تو اور زیادہ لوگ آ گئے ہیں۔ اب یہاں پہ اگر یہ جملہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اے علی، فکر کی ضرورت آپ کو نہیں ہے۔ یہاں پر یہ جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ اے علی، فکر کی ضرورت آپ کو نہیں ہے، آپ نے تو جتنے آدمیوں تک آواز پہنچائی اتنے کا کھانا آپ تیار کریں، اور جن کے کانوں تک اللہ نے آواز پہنچائی ہے ان کے کھانے کا انتظام اللہ تعالیٰ کرے گا، اور وہ واقعاً اللہ نے انتظام کیا، اور اس طرح سے انتظام کیا کہ سارا مدینہ فارغ ہو کے چلا گیا، لیکن وہ کھانا جو شروع میں تیار ہوا وہ اسی طرح سے باقی رہا۔ اور علی کی دعوت ولیمہ مدینے کی پہلی اور آخری دعوت ولیمہ تھی جس میں ہر شخص شریک ہوا، ایک شخص بھی باقی نہیں بچا۔ یہ ولیمے کا اہتمام ہو گیا۔ اس کے بعد 1 ہفتہ گزر گیا۔ پیغمبر اسلام نے پھر اپنے گھر کے برابر جو حجرہ ہے وہ حجرہ تیار کروایا، بیٹی اور داماد اس میں واپس آئے۔ پھر پیغمبر اسلام نے 6 مہینے کے لیے بیٹی اور داماد کو مدینے سے باہر قباء کی بستی میں بھیج دیا۔
یہ قبا وہی بستی ہے کہ جب رسول ہجرت کر کے مدینے میں آ رہے تھے تو وہاں آ کے رک گئے تھے، کیونکہ حضرت علی مکے میں تھے اور انتظار کیا تھا علی کے آنے کا۔ آج جہاں مسجد قبا ہے، اس کی برابر کی گلی میں وہ مکان تھا جہاں شادی کے بعد 6 مہینے حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے ساتھ گزارے تھے۔ لیکن اب اس مکان کو توڑ کے وہاں بھی گاڑیوں کی پارکنگ کا انتظام کیا گیا ہے اور اس تاریخی نشانی کو مٹا دیا گیا ہے۔ اب روایت میں یہ ہے کہ 6 مہینے یہاں گزرے۔ ایک روایت کے مطابق ایک دن پیغمبر پھر اپنی بیٹی اور داماد کے گھر میں آئے اور کہا کہ علی اور بیٹی فاطمہ، گھر کے کام بہت زیادہ ہیں، میں اس وقت یہ چاہتا ہوں کہ گھر کے کاموں کو تقسیم کر دوں۔ علی، گھر کے باہر کے جتنے کام ہیں وہ سب تمہیں انجام دینا ہے، اور فاطمہ بیٹی، گھر کے اندر کے جتنے کام ہیں وہ سب تمہیں انجام دینا ہے۔ چکی پیسنا، جھاڑو دینا، جو گھر کے اندر کنواں ہے اس سے پانی بھرنا، بستر کی صفائی، کھانے کی تیاری اور کپڑے کا دھونا، اور گھر کے باہر کے جتنے کام ہیں وہ علی کی ذمہ داری ہے۔ فاطمہ کہتی ہیں کہ مجھے اپنی زندگی میں اتنی خوشی کسی دن نہیں ہوئی جتنی خوشی آج کے دن ہوئی کہ میرے بابا نے گھر کے باہر کے کاموں سے مجھے بری کر دیا اور مجھے گھر سے نکلنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، مجھے گھر سے باہر قدم نہیں نکالنا پڑے گا۔ آج کی ایک عورت سے یہ بات کہیے تو وہ اس سے زیادہ بدتر کسی چیز کو نہیں سمجھے گی جسے فاطمہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی مان رہی ہیں۔ بہرحال یہ پیغمبر نے کام کی تقسیم کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس گھرانے میں غربت بھی آئی، اس گھرانے میں بیماری بھی آئی، اس گھرانے میں فقر و فاقہ بھی آیا، لیکن کبھی اس گھرانے میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہوا، اس اعتبار سے کہ شروع سے لے کر اب تک ہر مقام پر پیغمبر اسلام نے نبی کے علاوہ ایک بزرگ کی حیثیت سے بھی نصیحتوں کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، کام کی تقسیم کے ذریعے سے اس انداز سے گھرانے کا نظام بنا دیا کہ خیر وہ تو علی و فاطمہ کا گھر تھا، اگر کوئی بزرگ آج بھی اس انداز سے اپنی بیٹی اور داماد یا اپنے بیٹے اور بہو کے درمیان ان تمام چیزوں کا خیال کرے تو وہ گھر آج بھی جنت کا ٹکڑا بن سکتا ہے۔ یہ سارے واقعات 2 ہجری کے ذی الحجہ میں پیش آتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد 2 اہم ترین واقعات سیرت رسول میں ہمارے سامنے آئے، اور یہ 2 واقعات کون سے ہیں یہ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب